بہت سارے سوالات ہیں جو باقی اپوزیشن سے ہم الگ سے کرتے ہیں، اور جب JUIFA کا ذکر آتا ہے تو ہمیں آپ کی سٹریٹ پاور کا بھی اندازہ ہے، آپ لوگوں کی قبولیت کا بھی اندازہ ہے کہ جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں بہرحال ہے وہ آپ سے اور طرح بات کرتے ہیں، باقی اپوزیشن سے اور طرح بات کرتے ہیں. لیکن پہلا سوال یہ ہے جو PTI کے رہنما کچھ ہمارے شو میں بھی آ کے انہوں نے اٹھایا تھا کہ ہمیں سمجھ نہیں لگ رہی کہ مولانا صاحب اس وقت کیا سوچ رہے ہیں، کیونکہ اپنے سینیٹر کے خلاف ووٹ دیا جو انہوں نے، ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی گئی ہے، اور ہمیں نہیں لگتا کہ وہ اپوزیشن اتحاد کے ساتھ جائیں گے. یہ PTI کے رہنما سوچتے ہیں. یہ PTI نے یہ کہا تھا زبیر عمر نے. ہاں یہ زبیر عمر صاحب نے کہا تھا. میرا خیال ہے کہ ان سے پہلے ہم نے نکال دیا تھا اس میں جو ہمارے سینیٹر نے ووٹ دیا تھا ہمارے خلاف، تو PTI سے پہلا ایکشن مولانا کا تھا، اور ابھی بھی جو بھی ایکشن ہوں گے PTI سے پہلے کے ایکشن مولانا کے ہوں گے. اور اس سے ہم نے تو PTI نے تو ایبسٹین کرنا کیا تھا، ہم نے ووٹ بھی دیا تھا، اور ہر اس چیز کو اپوز کیا تھا جس کو PTI ہاتھ بھی شاید نہیں لگاتی ہے. ہمارا گلہ بھی PTI سے یہی ہے کہ وہ جو ہے وہ جس وقت کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے، جس وقت کوئی ٹچی قسم کا پرابلم آ جاتا ہے تو وہ بند گلی سے نکل جاتے ہیں وہاں سے. آپ دیکھ لیجئے کہ جتنی بھی جو نا اس میں اس 27th امینڈمنٹ میں یا اس کے ساتھ جو اس کے بعد جو وہ آئے ہیں کہیں اپوز کرنے کے لیے PTI کے دوست بیٹھے ہیں. نہیں سر، یہ زبیر عمر صاحب نے ہمارے شو میں کہا تھا، انہوں نے کہا تھا تحریک تحفظ آئین پاکستان کے کچھ دیگر دوستوں کی بھی یہی رائے ہے. انہوں نے تو اپنی رائے واضح خود بتائی تھی ہمیں شو میں، یہ ایگزیکٹ رائے ان کی تھی. یہ ان کی رائے یقیناً ہوگی. میری اپنی رائے بھی یہی ہے کہ جہاں پہ کوئی ڈسپیوٹڈ معاملہ آتا ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ سلپ ہو جاتے ہیں. کسی کو کام پڑ جاتا ہے، کسی کو کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے. 26 امینڈمنٹ میں 13 لوگ ان کی کہیں اور رابطے میں تھے نا جی. ایون ہماری ضرورت نہیں تھی، ہمارے ساتھ تو جو رابطے میں تھے لوگ PTI کے، مگر 13 لوگ تو کہیں اور بھی رابطے میں تھے. تو وہ 13 لوگ. اچھا سینیٹر صاحب، کامران صاحب، آپ نے ہمارے شو میں کہا تھا کہ مولانا صاحب کچھ ذمہ داران کو یہ کہہ کے گئے تھے کہ ہمارے کسی شخص کو آپ نے چھیڑنا نہیں، نہ ہمارا کوئی ووٹ توڑنا ہے، نہیں تو اس کا بڑا سخت رد عمل آئے گا. یہ آپ نے ہمارے ہی شو میں کہا تھا. کوئی شک نہیں کہ مولانا صاحب نے اس دن پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم نے اسے نکال دیا ہے، لیکن نکال دینے کے بعد ایک اگلا مرحلہ ہوتا ہے کہ آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو لکھ کے دیتے ہیں، وہاں پہ آپ بھیجتے ہیں اس کے خلاف کہ جناب اس کی یہ ممبرشپ ختم کی جائے، وہ پھر نہل ہو جاتا ہے. یہ کب کر رہے ہیں؟ اور جو آپ نے کہا تھا کہ اگر ہمارے کسی شخص کو چھیڑا گیا تو سخت ری ایکشن آئے گا، وہ سخت ری ایکشن کب آ رہا ہے؟ سخت ری ایکشن تو پریس کانفرنس میں، اس سے زیادہ سخت پریس کانفرنس کسی اور نے کی ہے اس 27th امینڈمنٹ پہ. یہ سوال کے جواب میں میرا سوال ہے آپ سے، کسی کے پارٹ پہ اتنی سخت پریس کانفرنس آئی ہے؟ میں نے باقی دوستوں کی بھی پریس کانفرنسز دیکھی ہیں، کوئی اس طرح سے اتنا سخت موقف کسی کا بھی نہیں آیا. اب رہ گیا اس کے بعد 63A والا، پارٹی سے تو اسی وقت نکال دیا. اب اگلی سوچ کیا ہے؟ اگلی سوچ یہ ہے کہ ہمارے پاس فرض کریں کہ ہم کسی کو نکالتے ہیں تو 2 باتیں ہیں. اس کے بعد وہ الیکٹ ہو کے آ جائے گا، جیسے ایک اور سینیٹر صاحب جو نا وہ ہم سے گئے اور اس کو کسی اور پارٹی نے گود لے لیا اور وہ الیکٹ ہو کے دوبارہ کہیں سے آ گئے. اب بلوچستان اسمبلی سے کیا دوبارہ ہم کوئی اپنی مرضی کا کوئی سینیٹر الیکٹ کروا پائیں گے؟ ایک بات. کیا یہی سینیٹر صاحب دوسری طرف سے الیکٹ ہو کے نہیں آ جائیں گے؟ یہ دوسری بات. یہ طرح 2-3 باتیں جو ہے نا یہ اڑی ہوئی ہیں، اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی ہے پارٹی کے اندر. اب پارٹی اس پہ کیا فیصلہ کرتی ہے؟ سر اصول اوپر ہے یا سیٹ اوپر ہے؟ سیٹ اوپر نہیں ہے، اصول اوپر ہے. ہم اس کو نکال دیں گے، مگر ایک تانا بھی تو ہوتا ہے نا. ایک ہم ایسٹ میں رہتے ہیں، یہ تانا جو نا جس کو میں نے نکالا وہ میرے سامنے آ کے دوبارہ بیٹھا ہو دوسری پارٹی کی طرف سے، یہ ایک مسئلہ بن جاتا ہے. اس کو آپ نظر انداز نہیں کرتے جس ماحول میں آپ رہتے ہیں. تو ایک ڈیبیٹ ہے، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اصول پرویل کرتا ہے، سیٹ پرویل کرتی ہے، کیا چیز پرویل کرتی ہے. مگر پارٹی کے اندر ایک ڈیبیٹ جاری ہے، اس کے اوپر جیسے انسٹرکشنز ہوگی آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. ثاقب صاحب. کامران صاحب، یہ 2 سوال ہیں میرے. ایک تو جو 63A ہے،
اس کو پہلے جو ہے وہ اس کے حوالے سے فیصلہ آیا تھا، پھر 26ویں آئینی ترمیم سے چند دن پہلے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بینچ بنا کر وہ فیصلہ جو ہے وہ ختم کر دیا، اور جو 63A کی جو تشریح کی تھی سپریم کورٹ نے وہ ختم ہو چکی ہے اور اس کے بعد وہ امپلیمنٹ۔ اب صورتحال یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم میں بھی اور 27ویں میں بھی جتنے بھی ممبران دوسری طرف انہوں نے ووٹ دیا وہ بیہائنڈ دا سین اگر جا کر دیکھیں تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ضمیر کی آواز پہ ووٹ دے رہا ہے وہ کسی پریشر میں کسی ایسے مخصوص ماحول میں۔ تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر کبھی موقع ملا تو اس سیکشن کو آپ دیکھنا چاہیں گے کہ اس کے تحت جو ہے وہ اتنی بڑی ترامیم کروا لی جاتی ہیں؟ اور دوسرا جو سوال میرا ساتھ ہی ہے، 27ویں ترمیم ہو چکی ہے اور آپ نے بالکل ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے سخت جو پریس کانفرنس ہے کسی لیڈر نے نہیں کی، ایون پی ٹی آئی والوں نے بھی اس پہ اتنی سخت بات نہیں کی اور خاص طور پر ٹچی پوائنٹس پہ۔ تو اب تو 28ویں کی بھی تیاری ہو رہی ہے، تو آپ کا ابھی جو ریسنٹ اجلاس ہوا ہے تو کوئی اس حوالے سے لائے عمل ہے کہ دسمبر میں 28ویں بھی آ گئی تو پھر کیا آپ کی طرف سے آ سکتا ہے رد عمل؟ اس طرح 2-3 چیزوں پہ مائنڈ اپلائی کریے۔ پہلے ایک بات تو بتا دوں کہ وہ قاضی فائز والا جو فیصلہ ہے وہ درست تھا اور اس سے پہلے والا فیصلہ جو ہے وہ درست نہیں تھا۔ یہ میری لیگل جو ہے نا انڈیپینڈنٹ اس میں میری رائے ہے۔ میری رائے کو آپ بھلے جو نا ریجیکٹ کرتے ہیں، بھلے جو نا ایکسیپٹ کریں، مگر لیگل پوزیشن درست یہی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ 63 کا استعمال کیا کب ہوتا ہے، کس کی طاقت کے نیچے ہوتا ہے، یہ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ کیا اسحاق ڈار صاحب نے، جیسے میں نے اس وقت گلہ کیا تھا اس کا سینٹ میں تو جواب آیا تھا کہ جی ان کا ضمیر جاگ گیا تھا، ضمیر کی آواز تھی، تو کیا یہ ہمیشہ وہ ضمیر کی آواز ہوتی ہے یا اس کے پیچھے کوئی ضمیر حسین صاحب بھی ہیں؟ تو یہ ضمیر حسین صاحب جو ہے نا وہ جو اس کا جو کان مروڑتے ہیں، جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوگا وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اب ایک اور جو ہے نا اس میں پرابلم جو اس میں کریٹ کیا ہے اس میں 27th امینڈمنٹ پہ، اس کا فورم جو ہے وہ آپ کو ذرا ذہن میں لائیے کہ فورم اب کون سا ہے 63 میں اس کا اپیل کا، وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی طرف اس کا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ اس طرح سے جو ہے نا اس طرح سے تباہی پھیری گئی ہے کہ اب اس کا کوئی آگے سے جو ہے نا وہ نظر نہیں آ رہا۔ منظر اس وقت نظر آئے گا جب یہ نون کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ یہی منظر دوبارہ دہرایا جائے گا۔ منظر ایک ہی جگہ سے دہرایا جاتا ہے ضمیر حسین صاحب کی طرف سے، وہ دہرائیں گے، یہ وقت آئے گا اور سب پہ آتا ہے۔ اچھا، یہ کامران صاحب کب تک یہ وقت آتا نظر آ رہا آپ کو؟ اور دوسرا میرا سوال چھوٹا سا ہے کہ آئین اور قانون کے تحت ملاقات کی اجازت ہونی چاہیے، کس خوف سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی، اور آپ اجازت نہ دینا آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ دو باتیں اس کی ممکن ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ کب تک یہ منظر آئے گا، یہ تو اس پاکستان کا منظر جو ہے نا وہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوا، صرف چہرے تبدیل ہوتے ہیں، باقی منظر جو ہے نا وہ ایسے ہی رہتا ہے۔ کسی وقت بھی جو ہے نا وہ اصل منظر جو ہے نا وہ عوام کے لیے منظر پاکستان میں کبھی بھی تبدیل نہیں ہوا۔ تو آگے جو ہے نا وہ دیکھیے اس وقت بھی جو منظر تبدیل کرنے کی پوزیشن میں پڑھا لکھا طبقہ ہوتا ہے، جو مڈل کلاس ہوتا ہے، وہ بھی شاید وہ فرنٹ فٹ پہ نہیں آنا چاہتا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہم پہ کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا، یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، مگر یہ ٹرسٹ کیوں چلا گیا ہے یہ نہیں پتا کہ ہماری وجہ سے ہے یا کسی اور دوستوں کی وجہ سے، مگر بہرحال یہ ٹرسٹ کا ایشو بھی ہے۔ اب اس کے اگلا سوال آپ کا جی ملاقات والا، ملاقات یہ ضروری ہے، ملاقات اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا ایک طریقہ تو یہ بھی ہو سکتا تھا، فرض کریں ان کو کوئی پی ٹی آئی سے خوف ہے تو خوف ہے تو اس میں اس طرح سے ایک پارلیمانی وہ بنا دیں، کمیشن بنا دیں انڈیپینڈنٹ پارٹیز کا۔ ان کی صحت کے حوالے سے بڑی افواہیں پھیلی ہیں اور ہمیں بھی میسیجز آئے ہیں، باہر ملکوں سے بھی آئے ہیں کہ جی یہ ہم سن رہے ہیں۔ ہم نے کہا نہیں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ممکن نہیں، مگر بہرحال جو ہے نا صحت کے حوالے سے جو بھی افواہیں، ایک پارلیمانی کمیشن بنا دیں، مختلف پارٹیوں کا جو ہے نا 3 ممبرز کا، 5 ممبر کا، 7 ممبر کا، وہ جا کے مل لیں اور اس کے بارے میں رپورٹ کر دیں۔ اسپیکر کو رپورٹ کی جا سکتی ہے، چیئرمین سینٹ کو، مگر ان سے بھی ملاقات سے ڈینائی نہیں کیا جانا چاہیے، نہ کیا جا سکتا ہے۔
اب یہ دیکھیے کہ آپ کا ایک صوبے کا سی ایم جو ہے نا وہ سڑک پہ بیٹھا رہتا ہے ساری رات اور اس کو ملاقات کی اجازت نہیں ملتی ہے. تو ملاقات کی اجازت سے آپ ایک چیز کا اندازہ اور لگا لیجئے کہ ہمارے ملک میں جو ہے نا ایک صوبے کا سی ایم ہوتا ہے اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے. یعنی وہ کسی سے جیل میں ملاقات بھی اگر کرتا ہے اور کسی کی مرضی نہ ہو تو وہ نہیں کر سکتا. کامران صاحب لیگلی میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی اور دیگر وفاقی وزراء بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جیل میں بیٹھ کے اگر کوئی قیدی یہ کہتا ہے کہ اسلام آباد پہ چڑھائی کر دو تو اس سے کیسے ملاقات ہونے دی جا سکتی ہے؟ کیا یہ جو جواز ہے یہ درست ہے حکومت کا کہ حکومت نے پہلے ہی جب تک اس بندے نے کہا نہیں تو خود ہی فیصلہ کر لیا؟ نہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. اس میں ملاقات گو کہ اس قیدی کا بھی ریکارڈ اچھا نہیں ہے، وہ بھی ایسی اتروانے کی باتیں کرتا رہا، مگر اس کے باوجود جو ہے نا یہ وقت جو ہے نا اس کا پہیہ کسی وقت بھی گھوم جاتا ہے. اور اس وقت کے پہیے کے گھومنے سے پہلے جو ہے نا وہ اپنی حرکتیں ہم کو سب کو، مجھ کو بھی، میں اپنے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم کو اپنی حرکتیں درست کر لینی چاہیے. ہم کو سیدھے رستے کی طرف آنا چاہیے جو کہ کتاب کا رستہ ہے، اصول کا رستہ ہے، اس رستے پہ چلنا چاہیے. ویسے وہ اس کے بعد سی ایم صاحب جو ہے نا اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس سے ملنے چلے گئے. وہ مجھے کسی نے سوال کیا تھا، پوچھا تھا کہ قید تو وہ پنجاب کے حدود میں اور چلے گئے وہ اسلام آباد کے حدود میں اس کے چیف جسٹس سے ملنے. تو سر آرڈر ان کا تھا نا، سر آرڈر ان کا تھا.